صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا صلوات ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے ان اولا بیت، تحقیق یقیناً بے شک پہلا بیت، پہلا گھر، کوئی پہلا گھر ہے جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور اس کا اعلان کرنے والا خود اللہ ہے، خالق ہے، جس کا اعلان خالق کرے اہل بیت اتنا معظم تو ہے جس کی تعارف خود خالق کروا رہا ہے۔ ان اولا بیت، پہلا بیت، پہلا گھر، وضع للناس، روز ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ لوگوں پر احسان کرتے ہوئے اللہ نے اسے اپنے اصلی مقام سے اس دنیا میں لوگوں کے سامنے ہدایت کے لیے رکھ دیا۔ لوگوں پر احسان کرتے ہوئے ان کو مکے میں بھیج دیا۔ کہاں بھیجا؟ للذی ببکہ، جو مکہ میں ہے۔ خدا جانے یہ بکہ کی لفظیں کتنے معنی رکھتی ہیں، کتنا عالی شان اور نمایاں اور شرف والا مکان ہے جہاں اس گھر کو رکھا گیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جیسا گھر وہاں ہوگا اول بیت کا، یقیناً اس سے یہ کم گھر نہیں ہوگا، وہ وہاں کی عظمت ہوگی اور یہ یہاں کی عظمت ہوگی۔ اس جگہ بھی معظم ہوں گے، وہاں بھی۔ وہ وضع للناس جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، کہاں ہے؟ للذی ببکہ، وہ گھر
مکہ میں ہے، کیسا ہے؟ مبارکن، سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گھر کو مبارک بنا دیا، اسے برکت دے دی ہے، جو میری ذاتی صفت ہے۔ اللہ کی برکت ذاتی صفت ہے، وہ ذاتی صفت دے کر میں نے انہیں مبارک بنا دیا۔ سبحان اللہ، مبارک بنایا ہے، صرف مبارک نہیں، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور ان کو عالمین کے لیے سراپا ہدایت بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ عین ہدایت ہیں، ہادی ہیں، لیکن اس ہادی ہونے میں سراپا ہدایت ہے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج حضرات ذرا دیر سے تشریف لا رہے ہیں، اگر 5 منٹ آپ جلدی آ جائیں تو پھر موضوع جلدی بیان کر دیا جائے۔ تو یہ ہوا کہ ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ جب سراپا ہدایت ہے، اب 2-3 دن سے میں یہی بیان کر رہا ہوں، فیہ آیات بینات۔ خدا کے لیے آج توجہ فرمائیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں جو باتیں اس فیہ آیات بینات میں مستور ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان آیات بینات کو نمایاں کیا جائے، کچھ تو ہمیں پتہ لگے نا، خالق کو تو علم ہی ہے، اس نے تو بنایا ہی ہے، تو پھر ہمیں بھی جستجو کرنی چاہیے کہ اس میں سے جو پوشیدہ راز ہیں، چھپے ہوئے موتی ہیں، انہیں غوطے لگا لگا کے سمندروں کی تہ سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ فی ہے، ہاں یہ سمندروں میں غوطہ لگائیں گے تو نکلیں گے، اگر آسان ہوتے، اوپر ہوتے تو کب کے لوٹ لیے گئے ہوتے۔ یہ موتی نیچے ہوتے ہیں بابا، اوپر نہیں ہوتے، یہ بالکل گہرائی میں ہوتے ہیں، سمندر میں جانا پڑتا ہے، سانس روک کے جانا پڑتا ہے، تبھی سمندر میں جاتے ہیں۔ فیہ آیات بینات، اسی اول بیت میں آیات ہیں۔ خدا جانے یہ دائرہ آیات عالمین کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے لیے یا اس دنیا کے لیے، جہاں جہاں کی جیسی جیسی مخلوق ہوگی ویسی ویسی نشانی اول بیت میں موجود ہوگی۔ میں کیا کہوں، عالمین کے لیے جو ہدایت ہے، تو پھر عالمین کی ہر نوع، ہر جنس، ہر جگہ، ہر ماحول، ہر مخلوق کے لیے جیسے ان کے لیے ہدایت کی ضرورت ہوگی، ان کی تمام واضح کھلی ہوئی نشانیاں میرے اول بیت میں موجود ہیں، تاکہ ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، صرف غور سے دیکھ لیں، تسلیم کریں۔ خالق یہ ساری نشانیاں منوانے کے لیے کر رہا ہے، جب یہ مانے جائیں گے اللہ بھی مانا جائے گا۔ ذرا برابر صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان میں آیات بینات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، پہلے دن بیان، بینات أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ہر رسول کو ہم نے بینات دے کر ان کو دلیل بنایا ان کے نبی ہونے کی۔ انبیاء کو جو معجزے دیے ہیں، یہ معجزات دلیل نبوت ہیں، اور نبی کے لیے دعوی نبوت ہوگا، معجزے دلیل نبوت میں ہوں گے۔ لیکن آل محمد کے لیے اتنی نشانیاں بنا دی ہیں، اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم ان کو دیکھنا بھی دلیل الہی ہے، ان کا چلنا بھی دلیل الہی ہے، ان کا سونا بھی دلیل الہی ہے، یہی وجہ ہے بستر پہ سوئے ہیں، رضائے خرید لی ہیں۔ یہ وہ ذوات پاک ہیں، ان کے لیے دلیلوں کی مزید دینے کی ضرورت نہیں، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل، دیکھنا، سننا، کہنا، ہر شے نشانی، اللہ کی نشانی، توحید کی نشانی ہے، خدا کی قسم توحید کی نشانی ہے، انہیں دیکھ کر، یہی تو وجہ ہے۔ اس لیے پوچھا کہ مولا امام کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اگر کروڑ آدمی بیٹھے ہوئے ہوں،
اور صاحب نظر نظر اٹھا کر دیکھے. خدا کے لیے میں ہر مجلس میں کہتا ہوں صاحب نظر بننے کی کوشش فرمائیں. بس یہی میری التجا ہے آپ سے کہ کروڑوں انسان بیٹھے ہوں اور صاحب نظر ایسے نظر گھماتا ہوا جس کی نظر یقین کے ساتھ رک جائے نا، جس کو دیکھ کر سمجھنا وہی امام ہے. اور امام وہاں موجود ہوں. یہ امام کی نشانی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، امام کی یہ نشانی ہے. تو تمام آیات بینات کن میں موجود ہیں؟ امام. اور اس آیات بینات کا عطف بیان کیا ہے؟ مقام و ابراہیم. سبحان اللہ. یہ دو لفظ خالق نے تمام کائنات کی آیات بینات کو دو لفظوں میں صرف کر دیا. وہ کیا ہے آیات بینات؟ مقام و ابراہیم. وہ سرکار ابراہیم کا مقام ہے. کچھ تو مقام ہے نا جناب ابراہیم. عطف بیان میں دیکھیں تابع بن رہا ہے مقام ابراہیم اور آیات بینات. یہ کیا ہے؟ مطبوع. مطبوع. اگر یہ نہ ہوتے، تابع محتاج ہوتا ہے مطبوع کا، مطبوع تابع کا محتاج نہیں ہوتا. تابع تشریح کرتا ہے مطبوع کی، مطبوع تابع کی تشریح نہیں کرتا. معلوم ہوتا ہے تابع میں اتنی تشریح نہیں ہوتی جتنی مطبوع میں ہوتی ہے. تبھی تو ضرورت ہوتی ہے وہ جو زیادہ تشریح ہے وہ تابع کرے. جناب ابراہیم کا جو مقام ہے یہ تشریح کرتا ہے آل محمد کے مقام کی. میں نے پہلے دن یہی عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم کو مقام، مجھے کہا گیا کہ یہ دہرائیں، ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے عظمت کا، اس اول بیت کی وجہ سے ملا ہے. اول بیت کو مقام جناب ابراہیم سے نہیں ملا. اب جو آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما بارکت و صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، یہ ان کی وجہ سے ملا ہے. اگر یہ آل نہ ہوتی جناب ابراہیم پہ درود ہی نہ ہوتا. سرکار ابراہیم پر درود آل محمد کی وجہ سے. پھر میں جملہ کہہ دوں، پھر قرآن نے بھی کہہ دیا کہ ابراہیم بھی خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے بنا دے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. سرکار ابراہیم دیکھیں ماشاءاللہ. تو یہ کیا ہے؟ مقام و ابراہیم. عطف بیان. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. کتنا بڑا اعلان ہو گیا اور یقین کا اعلان ہو رہا ہے. یقین کا. من دخلہ، بعد جو داخل ہو گئے، دروازہ کراس کر لے داخل ہو جائے. جو بھی داخل ہو گیا، میرا خیال ہے داخلہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. باقی ساری مشکلات ہیں، داخلے کی شرائط مشکل نہیں ہے. اور داخل ہو جاؤ، قدم بڑھا کے داخل ہو جاؤ. دخول کے لیے قدم بڑھانا، دروازے میں نہ کھڑے رہو، قدم بڑھائیں گے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو بھی داخل ہو گیا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے امن ہے، امان ہے، نجات ہے. کل جہاں بات ختم ہوئی کہ خالق نے ان 14 کو اول بیت کو اپنی ذات کا مظہر بنایا. توجہ فرمائیں سرکار. مظہر بنایا، جائے ظہور بنایا. ان کو بدن قرار دیا اور خود ذات ہے. چونکہ ذات کا جو مظہر ہوتا ہے وہ بدن ہوتا ہے. کیوں ان کو کیوں بدن بنایا؟ کیوں بنایا ان کو؟ کیونکہ توجہ فرمائے بابا کہ غیر محسوس کی طرف نفس انسانی کی توجہ، نفس انسانی کی توجہ غیر محسوس کی طرف محال عقلی ہے. ابھی لفظ سمجھ نہیں آئی.
خالق کیا ہے؟ غیر محسوس. ان ہوا سے خمسہ سے محسوس ہوتا ہے، نہ اندرونی حواس سے محسوس ہوتا ہے. ان 10 حواس سے وہ محسوس تک نہیں ہوتا. جب وہ محسوس ہی نہیں ہوتا، احساس میں نہیں آتا، محسوس اللہ محسوس ہے، حواس میں آتا ہے، حواس عاقلہ میں آتا ہے، واہمہ میں آتا ہے، مشترکہ میں آتا ہے، مدرکہ میں آتا ہے. یہ اندرونی جو ہے، یہ آنکھ کان سے تو نہیں ہے نا، اندرونی میں بھی نہیں آتا. یہ 10 حواس تو خالق نے بنائے ہمارے لیے. ان 10 حواس میں نہیں آتا، وہ محسوس ہی نہیں ہے. جب وہ محسوس ہی نہیں ہے تو یہ بیچارہ نفس انسانی یہ جو ہے اس کی طرف کیسے توجہ کرے؟ میں کہہ تو گیا ہوں، نفس انسانی کا غیر محسوس کی طرف توجہ کرنا محال عقلی ہے. نفس توجہ کر ہی نہیں سکتا جو غیر محسوس ہے. اب بات سمجھ آئی ہے نا بابا؟ کیوں لفظ سے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ پہلی مرتبہ مجھے افسوس ہوتا کہ نفس انسان، یہ جو آپ کی نفس ہے، میری نفس ہے، ساری جتنے آپ نفوس رکھتے ہیں، اس نفس کی توجہ غیر محسوس کی طرف محال عقلی ہے. آپ اس کا احساس کر ہی نہیں سکتے. اور پھر دوسری ہماری مجبوری یہ ہے کہ غیر محسوس کو لفظوں سے سمجھایا ہی نہیں جا سکتا. جو غیر محسوس ہو انہیں لفظوں سے سمجھایا جائے گا تو وہ تو محسوس ہی نہیں ہے. جب وہ محسوس ہی نہیں ہے تو لفظوں میں کہاں آئے گا؟ لفظوں میں نہیں آئے گا. اللہ کو بھی تجربہ ہے کہ مباہلے میں لفظیں بھیجوں گا نہیں مانی جائیں گی. اب یہ بھی مجھے کہنا پڑا. تب کہا گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے کہا بیٹے نہیں ہیں، عبداللہ ہے. کیا بھیجا؟ لفظیں بھیجی. قرآن لفظ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن لفظیں بھیجی ہیں، وہ کہاں مانی گئی؟ اللہ کو پتا تھا سب سے بڑا ہتھیار میرا قرآن ہے. جب قرآن ہی نہیں مانا جائے گا میں کیسے مانا جاؤں گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن مانا گیا، 1 منٹ میں انہوں نے کہا نہیں مانتے، ختم. خدا کی قسم اللہ کا اتنا بڑا قرآن 1 منٹ میں نہیں مانا. اب دنیا مجھے بتائے اگر آل محمد نہ ہوتے توحید کیسے بچتی؟ قرآن کو تو علم ہے کہ میرے قرآن کو نہیں مانا جائے گا. تو معلوم پھر یہی ہوا کہ جو قرآن کو تنہا کافی سمجھتے ہیں آج سے ترمیم کر لیں. قرآن بغیر آل محمد کے کافی نہیں. غیر محسوس کبھی بھی لفظوں سے نہیں سمجھایا جا سکتا، نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا. رسول بھی سمجھانا چاہیں لفظ ساری کو، اب تو میں رسول کی لفظی میں نے کہہ دیا ہے، نہیں سمجھایا جا سکتا. اسی وجہ سے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہا. میں ذات کا نام ہے، صفات کا نام نہیں. میں کیا کہوں؟ میں کس کا نام ہے؟ شاہ جی ذات کا نام ہے. میں پہچانا چاہتا. یہ حدیث کچھ جی خواہش بھی ہے، طلب بھی ہے. خواہش ہے خدا کی قسم اللہ کی طلب اور خواہش کم مرتبہ ہے، طلب اس سے بلند مرتبہ ہے. پچھلی مرتبہ میں نے یہی تو عرض کیا، اللہ آل محمد اللہ کی خواہش نہیں ہے، اللہ کی طلب ہے. اس لیے طلب کو منوانے کے لیے کیا کیا؟ رسول کو سوالی بنایا.
تو اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نماز حکم سے پڑھوائی، روزہ حکم سے رکھوایا، جو ان کے مطلوب تھے ان کی طرف سوالی بن کے مانگی۔ سوالی بن گیا یا نہیں بن گیا؟ سوال ہوتا ہے جو بڑا چھوٹے سے کہے حکم ہوتا ہے، برابر کا برابر سے کہے التماس ہوتا ہے، چھوٹا بڑے سے کہے سوال ہوتا ہے۔ اللہ جانے آل محمد کی طرف کتنی ہے خالق میں کہ ہم جیسوں کے سامنے چھوٹا ہو گیا۔ ان کے لیے آل محمد کو سوالی مانگا ہے، سوالی بن گئی، کوئی طلب نہیں، خواہش نہیں، طلب ہے، یہ مطلوب الہی ہے، مطلوب الہی ہے، طلب ہے ان کی۔ اسی وجہ سے اگر طلب کے معنی تھوڑی سی اور لفظ، طلب میں ہمیشہ طلب کہتے ہیں کہ جد و جہد مسلسل رہے جب تک کہ مطلوب نہ مل جائے، جب تک مطلوب نہ ملے اس وقت تک جو جد و جہد جاری رہے اس کو طلب کہتے ہیں۔ خواہش میں جد و جہد نہیں ہوتی، پوری ہوئی نہ ہوئی، خواہش میں جد و جہد نہیں ہوتی، طلب میں جد و جہد مسلسل ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جو آخری جد و جہد تھی خالق کی طلب کی، غدیر خم پہ کہا اگر تو نے یہ نہ پہنچایا میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ رسول نے من کنت مولا کہا، فوراً کہا الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جناب۔ اچھا جناب، یہ ہوا کہ خیر محسوس کو لفظوں سے نہیں سمجھایا جا سکتا، تو اب خالق نے کیا فرمایا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے ذات مصطفیٰ جو واحد الاصل ہے، سارے میری علم توحید کی اصل ہے، کل یہ بات ہو رہی ہے، توحید کے علم کی بنیاد امام ہوتا ہے، ہر زمانے کا امام، علم توحید کی بنیاد، توحید کی پوری عمارت علم امام پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اگر اس عمارت سے امام کو ہٹا دیا جائے توحید کی عمارت اسی وقت گر جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے تو اللہ نے کس کو بنایا؟ امام کو علم توحید دے کر، اپنا علم ہویت دے کر انہیں بھیجا ہے۔ اسی لیے تین چیزیں ہو گئی عرفان کے وقت، تین چیزوں کا ہونا ضروری، بات لمبی ہے جلدی فارغ ہوتے ہیں۔ تین چیزوں کی ضرورت، معروف، معرف، عارف۔ عرفان کے لیے تین چیزوں کی ضرورت، معروف، معرف، عارف۔ اللہ معروف ہے جس کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ معروف ہے، عالمین عارفین ہیں، عرفان لینے والے ہیں، آل محمد عرفان دینے والے ہیں، یہ معرفین ہیں، عرفان پہنچانے والے ہیں۔ عرفان پہنچانے والے کون ہیں؟ آل محمد۔ عالمین کیا ہے؟ عرفان لینے والے، اور اللہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے خالق کا عرفان عالمین کے لیے درمیان میں جب تک کہ یہ ذوات پاک نہیں ہوں گی، اللہ کا عرفان، غیر محسوس کا عرفان، غیر مدرک کا عرفان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے خدا کے لیے یہ ہم جیسے بشر نہیں، اپنے غیر محسوس ہونے کو منوانے کے لیے خالق نے ان کو ہماری طرف بنا کر بھیجا، ان کو بھیجا کہ یہ تمہیں نظر آئیں گے، ہر چیز تمہیں یہ بتائیں گے، یہ میری پہچان ہے، جب تک یہ رہیں گے میری پہچان ہوتی رہے گی، میں کوئی وقت کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑوں گا کہ میں ہوں اور یہ نہ ہوں۔ ہوں ہے نا جناب، ہوں گے، ان کو بنا کے بھیجا، اور بنا کے کل کی جملہ لفظ کے میں جلدی آگے بڑھوں، کیا بنا کے میں نے ان کو بھیجا کہ میں ذات ہوں، یہ میرے اختیار ہے۔ کل بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ اللہ ذات ہے
آل محمد اختیار ہے. میں جملہ کہتا ہوں خدا کے لیے توجہ فرمائیں. آل محمد اللہ کا اختیار ہے. اختیار. اللہ ذات ہے. ذات کا کام ہوتا ہے چاہنا. ذات کا کام ہوتا ہے چاہنا. اختیار کا کام ہوتا ہے کرنا. اللہ چاہتا ہے یہ کرتے ہیں. میں کیا کہوں؟ اللہ چاہتا ہے. کرتے کون ہیں؟ آل محمد. چونکہ اختیار کا کام ہوتا ہے کرنا, ذات کا کام ہے چاہنا. چاہنا. یہ جو اختیار ان کو دیا ہے, یہ اختیار عرض فارق نہیں. میں منطق کی بات کروں گا. ہمارا اختیار عرض فارق ہے. اختیار ہم سے جدا ہو سکتا ہے. فارق تفریق سے ہے, جدا ہونے سے, فرق سے ہے, فاروق اسی سے ہے کہ ہمارا جو یہ اختیار ہے یہ عرض فارق ہے. فارق. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب آپ ذہن ملائیں گے تو بات بلے. ہمارا جو اختیار ہے عالمین کا, ان میں نبی بھی شامل ہے, رسول بھی شامل ہے, فرشتے بھی شامل ہیں. ہر فرشتے کا اختیار عرض فارق ہے, ان کی ذات سے جدا ہو سکتا ہے. مگر یہ 14 وہ ذات ہے جن کا اختیار ان کی ذات سے جدا ہو سکتا ہی نہیں ہے. جب یہ ہیں ہی صاحب اختیار, پھر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب ان کا اختیار 1 منٹ کے لیے دور نہیں جاتا تو پھر یہ ہر کام سے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ خدا گواہ ہے, ان آل محمد علیہ السلام کا دعا مانگنا ان کی دیانت ہے کہ وہ ہے. بچا کر رہا ہوں, یہ ان کی دیانت ہے کہ دعا مانگ کر اس کے ہونے کو ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی ہم سے بلند ہے جن سے ہم مانگ رہے ہیں. یہ نہیں کہ اختیار نہیں, اور نہیں فرما رہے, یہ نہیں کہ ان سے اختیار ختم ہو گیا تبھی مانگتے ہیں. نہیں. چونکہ خالق بھی جانتا تھا کہ جناب علی کو میں نے کعبہ میں ظاہر فرمایا, ابو طالب کے گھر بی بی فاطمہ بنت اسد کو بلایا, نیا دروازہ بنایا, لوگوں کے سامنے بچھایا, پھر بھی علی کو خدا کہا لوگوں نے. محنت جاتی نہیں رہے گا کسی پتھر سنتے نہیں فریاد کسی کی. محنت جاتی نہیں رہے گا کسی کی پتھر سنتے نہیں فریاد کسی کی. جب بھی کوئی شخص جنت کے دروازے پر جائے گا اسے مناری مشکل کشا مور لگائے گا, پھر وہ سیدھے جنت میں جائے گا. نعرہ یہ جو اچھا یہ دعا مانگنے سے یا نہ مانگنے سے کیا یہ اللہ ہو گئے؟ دعا مانگ کے تو انہوں نے اللہ کو اللہ سمجھایا. ہاں ٹھہر جاؤ, لیکن فرق میں ضرور بتاؤں گا. فرق ضرور بتاؤں گا. نبی جب بھی کوئی پوچھنے آتا ہے فرماتے ہیں ذرا ٹھہر جا, وہی آ جائے. اور نہیں فرما رہے ہے نا کہ نہ سمجھے کہ رسول جانتے نہیں تھے. ہاں وہی آ جائے, بتاتا ہوں. یہ دلیل ہے نبوت کی کہ نبی کے لیے وحی کا انتظار کرنا دلیل نبوت ہے. لیکن جو جانشین رسول ہوگا اس کے لیے فوراً بتانا دلیل امامت ہے. یا علی, اگر اس نے بتانے میں تھوڑا سا کہا ذرا ٹھہر جا میں گھر سے پوچھا ہوں,
بات گئی. ان کی دیانت ہے. انہوں نے دعا مانگتے کوئی ہے ایسا؟ ان کی دیانت ہے. اللہ کا انتخاب ہے. ایسوں کو چنا جنہوں نے اس منزل پر بھی مجھے چنوایا. کیا ان میں اختیار نہیں؟ اختیار ہے. کیا کہ ایک منٹ کے لیے دیکھیں ایسے ہے کہ دعا مانگ لیتے جب اپنے اختیار پہ آتے ہیں. درمیان میں بیٹھا ہوا آدمی فرمایا تجھے شرم نہیں آتی مردودے درمیان بیٹھی ہے. انہزی انتستاہی بین الرجال انتا کو دا بین الرجال کے آدمی کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ کون آدمی ہے جس نے جناب امام حسن مجتبیٰ کی امامت میں تھوڑا سا شک کیا؟ معلوم ہوتا ہے شک کرنے میں امام جنس بدل دے تو عدالت ہوتی ہے. میں کیا کہہ رہا سمجھا کر ہاں باریکیوں کو سمجھا کر جنس بدل دی اور اس کی عورت کو مرد بنا دیا. فرمایا جاؤ گھر تمہارے ہاں ایک خنثی پیدا ہوگا. جو انجام کو بھی جانے وہی تو امام ہوتا ہے. یہ خنثی کن سے پیدا ہوا؟ علی کی جنس کی تبدیلی سے. حسن مجتبیٰ نے جنس تبدیل کی. کون پیدا ہوا؟ سال کے بعد جب خنثی پیدا ہوا تو وہی جو عورت بن گیا تھا بیوی سے کہنے لگا اب تو مرد ہو جا. میں مرد ہو جاؤں تو عورت ہے پھر عورت ہو جا. انہوں نے کہا پھر وہیں جانا پڑے گا. ہو گیا نا؟ شرمندہ ہوا یا نہیں؟ امام نے فرمایا اصلہما دونوں اپنی اصلی حالت میں چلے جاؤ. اصلی حالت میں چلے گئے. تو اب یہ خالق کی طرف سے اختیارات رکھتے ہیں یا نہیں؟ با اختیار. ان کے اختیار میں جدائی کا تصور نہیں ہے لیکن ان کا سجدے میں چلے جانا کہ خالق کو بھی تکبر آنا چاہیے کہ یہ میرے سجدے میں ساری رات اس کی تسبیح ہو رہی ہے اس کا سجدہ ہو رہا. سبحان اللہ. یہ اول العابدین و ساجدین ہے. بہرحال ذات کا کام ہے چاہنا اور اختیار کا کام ہے کرنا لیکن ذات اختیار ذات کے ماتحت ہوتا ہے. دیر سے بات سمجھ آتی ہے کیا کریں. اختیار ذات کے ماتحت ہوتا ہے. ذات اختیار کے ماتحت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اختیار کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ ذات کے. لیکن ذات اختیار کے ماتحت نہیں ہوتی. اسی لیے تو بذات ہے. بذات ہے خالق لیکن اسی خالق کو جو غیر محسوس ہے کون پہچنوائے گا؟ آدمی آیا یہودی. اب مجھے کہنے دیا جیسے لفظ ہیں. یہودی آیا مدینے میں مسجد نبوی میں سارے بیٹھے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کا اللہ ہے. اللہ ہے کہاں ہے؟ کس سمت میں ہے؟ کوئی اس سمت میں دوسرے کو دیکھتا ہے کوئی اس سمت میں دوسرے کو دیکھتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں مدینے میں بات کر رہا ہوں. جب مدینے ایک سوال ہوا ایک سوال مدینے میں ہوا اللہ ہے کہاں ہے کس طرف ہے. ایک سوال کا جواب نہیں دیا لیکن سوال کا جواب ان لفظوں میں ابھرا. ایک سے کہا جلدی جاؤ جناب علی کو بلا کے لے آؤ. یہ کیا ہوا؟ سرکار علی علیہ السلام کو دروازہ کھلا جناب علی کا. خدا گواہ خرامہ چل کر سرکار علی آ کے تشریف رکھتے ہیں. جب اس نے سوال کیا اللہ ہے اور کس طرف ہے سرکار نے فرمایا سلمان جلدی کرو چراغ لے آؤ. چراغ لے آؤ. جب چراغ لایا موم بتی جلائی گئی. سرکار نے فرمایا اب تو خود بتا اس موم بتی کی سمت کدھر ہے؟ اور بھی فرما رہے یہ جو موم بتی کا نور ہے فرما اس نور کا سمت کدھر ہے؟ کون سی سمت میں ہے؟ وہ کہنے لگا عقل اور علم کی روشنی میں ہر طرف ہے. فرمایا جب مجازی نور کی سمت نہیں ہے
بتایا جائے. اسی اختیار کے کمال کا کی نشاندہی کا نام ہے فیہ آیات بینات. آگے ان کی نشاندہی کا کمال کیا ہے؟ فیہ آیات بینات. اسی اب جملہ کہنے لگا خدا کے لیے، ایسی آیات بینات کے مقام کمال کے مصدر کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. میں نے جلدی سے کہہ دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفات ثبوتیہ. اللہ کا ثبوت کن پر موقوف ہے؟ صفات ثبوتیہ کس کے لیے؟ نہ یہ تو مبین ہے نا بابا، بیان کریں گے نا. یہ کس کی صفات ہے؟ اللہ کی. تو اللہ کن سے پہچانا جائے گا؟ انہی صفات سے. ٹھیک ہے نا؟ صفات ثبوتیہ ہے یا نہیں ہے نا بابا؟ صفات ثبوتیہ ہے. یہ صفات ثبوتیہ پہچانی جائیں گی نا. اللہ آ کے پہچنوائے گا. ایک ایک صفات ثبوتیہ: حی، علیم، قدیر، مرید، حیات، علم، قدرت، ارادہ. یہ سارے کمالات ثبوتیہ اسی میں منحصر ہیں. اب ان کو کون سمجھائے؟ خدا آ نہیں سکتا، ہم وہاں جا نہیں سکتے. میں یہ جملہ وہ کہتے آ جانا کہا کریں. میں نے کہا اچھا نہیں کہتے. مجھے کراچی میں کہا آپ یہ کہتے اللہ آ نہیں سکتا، یہ اردو کی لفظ ہے، اچھی نہیں ہے. میں نے کہا میں کیا کروں؟ اللہ کا کمال ہے کہ ہمیں دیدار نہیں کرا سکتا. ہمارا نقص ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. پھر تو کوئی درمیان میں بھیجے گا کہ جو اس کے ان صفات ثبوتیہ کی آ کر اپنے علم میں ہویت جو ان کو عطا کیا ہے ان کی تشریح بھی کریں، توضیح بھی کریں، بتائیں کہ وہ ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ نے ان کو اس مقام ثبوت صفات ثبوتیہ میں کون سا مقام دیا؟ اسی مقام کا نام ہے مقام محمودہ، جس کی آج بھی آپ دعا مانگتے ہیں پہنچا دیں. ابھی نہیں پہنچایا. ہائے اور خدا کے لیے یارا کہتے مقام محمودہ میں پہنچا دیں. ابھی جو ابھی تک 1400 سال کروڑوں سال تک نہیں پہنچا رسول، کب پہنچے گا؟ دعا تو جاری ہے. اے ہے مقام محمودہ. اب اس مقام محمودہ کا تعلق محمود سے بھی ہے، محمد سے بھی ہے. تب یہ محمودہ بنا. ایک طرف سے حمد نہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اللہ نے ان 14 کو بنا کر اپنی حمد کی، ان کو بنا کے حمد کی، انہوں نے بن کے حمد کی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے ان کو بنا کے اپنی حمد کی، انہوں نے بن کر اپنی حمد کی. اب جملہ کہوں، اللہ نے اپنے مقصد، جس مقصد کے لیے ان کو بنایا تھا، ان پورا ہونے میں اپنی حمد کی. آل محمد نے شکرانے میں حمد کی. یہ مقام محمودہ ہے. یہ ہے ان کا مقام محمودہ. اسی صفات، ابھی بحث کرتے ہیں بابا، صفات ثبوتیہ کے اس علم تشریح کے منصب کا نام ہے قطب الزمان. کبھی نام سنا؟ سرکار نام سنا کرتی ہے قطب الزمان. کتب تو سنتے ہیں لیکن قطب الزمان کم ہے. یہ کون ہوتا ہے قطب الزمان؟ عالمین کا قطب.
کتب وہ کلی ہوتی ہے جو چکی کے اندر ایک کلی ہوتی ہے لوہے کی. اب تو چکیاں نہیں ہیں خدا کے لیے سمجھ لیں. چکی کے اندر جو لوہے کی کلی ہوتی ہے جس میں چکی کے سارے پارٹ گھومتے ہیں اس کو کہتے ہیں کتب. امام کتب ہے عالمین کا, سارے عالمین جس کے حکم میں گھوم رہے ہیں, جس کے اختیار میں, اللہ اکبر, جس کے اختیار میں عالمین گھوم رہے ہیں وہ کتب ہے امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ کون ہے امام زمانہ؟ کتب عالمین کا کتب ہے. یہ کتب میں کیا اختیارات کتنے ہیں؟ اس مقام صفات ثبوتیہ سے لے کر تحت الثری تک جتنے اختیارات ہیں, تصرفات ہیں, میں جملہ کہہ رہا ہوں تصرف کے لیے, تمام تصرفات آل محمد کی ذاتی ملکیت ہیں. کسی غیر کی جگہ پہ تصرف نہیں کیا جا سکتا. اختیار تب ہوتا ہے, تصرف تب دیا جاتا ہے جب خالق انہیں مالک بنا دے. تصرف ملکیت پر ہوتا ہے, ملکیت پر جب ہوتا ہے تو اب جناب تمام اب میں علم کلام شروع کرنے لگا ہوں, خدا کے لیے آپ سمجھنا ہے, سارا نتیجہ اسی میں دیتے ہیں. تمام اعمال و افعال صفات کے ماتحت ہوتے. اب پہلی لفظ ہی مشکل ہو جاتی ہے, اب کیا کریں, پہلی لفظ ہی مشکل ہے. تمام افعال و اعمال صفات کے ماتحت ہوتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو صفات و خصائص ہیں, ان صفات و خصائص کی دو طرح سے تشریح ہے. ایک ہے کہ یہ صفات واجب حقیقی ہیں, دوسرا ہے کہ یہ لازم حقیقی ہیں. ایک ہے, اچھا ایسی صلوات پڑھیں کہ ذرا آپ بوجھ تو نہیں ہے ذہن, چونکہ وقت کے لحاظ سے, ورنہ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صفات دو طرح کی ہیں. ایک صفت ہوتی ہے واجب حقیقی, واجب حقیقی واجب, اور ایک ہوتی ہے لازم حقیقی. چونکہ یہ صفات ثبوتیہ پر سارا دار و مدار ہے توحید کا. توحید کی جو ساری معرفت ہوگی انہی صفات کے ذریعہ ہوگی. اب ڈھونڈنا ہے کہ یہ صفات اللہ کی کیسی ہے. یہ خال لازم حقیقی ہیں یا واجب حقیقی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کہ یہ صفات جو خالق کی صفات ثبوتیہ ہیں واجب حقیقی ہیں یا لازم حقیقی ہیں. اگر میں جملہ کہہ دوں, جو بھی طے ہوگا نا کہ یہ واجب حقیقی ہیں یا لازم حقیقی ہیں, پھر جو اس علم کو آ کے اس کے دیے ہوئے علم سے تشریح کریں گے پھر ان کا بھی منصب یہی ہوگا. سمجھیں نا بابا, توجہ فرمائیں. میں اس لیے میں نے جلدی جملہ کہہ دیا, آپ پریشان نہ ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی یہ جو صفات ہیں یہ واجب حقیقی ہیں یا لازم حقیقی ہیں. واجب حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جہاں صفت موصوف سے, صاحب صفت سے, موصوف سے کبھی بھی جدا ہی نہ ہو سکتی ہو, جدا ہونا محال. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, توجہ فرمایا کریں, علمی بحث ہے.
تو ایک تو شرط یہ ہے کہ اس سے وہ صفت واجب حقیقی وہ صفت ہوتی ہے جو موصوف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگی، ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوگی. ایک تو ہو گیا یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی صفات حقیقی پر موصوف کے وجود و عدم کا انحصار ہوتا ہے. اگر وہ صفت ہے موصوف میں تو موصوف ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ اگر وہ صفت موصوف میں نہیں، موصوف ہی نہیں، تو پھر موصوف کے وجود کا انحصار کس پر ہے؟ اس صفت پر جس کو کہتے ہیں واجب حقیقی. یہ میرا خیال مشکل ہو گیا. نہیں پھر دوہرا نہیں، صرف لفظ نہیں سمجھنی، مفہوم بھی سمجھنا ہے. لفظ سے نہیں، مفہوم بھی سمجھنا ہے. کوئی حرج نہیں، 2 منٹ دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں. بابا واجب حقیقی، پھر میں دوہراتا ہوں، واجب حقیقی وہ ہوتا ہے پہلی صفت کہ صفت موصوف سے کبھی جدا ہی نہ ہو، کسی بھی حالت میں ناممکن. ٹھیک ہے، ناممکن جدا بھی نہ ہو. نمبر 2، اسی صفت سے موصوف کے وجود و عدم کا انحصار ہو اسی صفت پر. اگر یہ صفت اس میں ہے تو وجود ہے، صفت نہیں وجود نہیں. اس کو کہتے ہیں واجب حقیقی. اس واجب حقیقی میں سب سے بڑی صفت ہے اللہ کی پہلی صفت حی، حیات. خدا کے لیے ایسی سے سنا کرے بابا، سنا کرے، یہ اہم باتیں ہوتی ہیں. حیات، علم، قدرت، ارادہ، یہ وہ صفتیں ہیں. اگر یہ اللہ میں نہ ہوں اللہ کہاں ہوگا؟ اگر یہ اللہ میں نہیں ہے، اگر اللہ ہی نہیں ہے، حیات نہیں ہے اللہ میں، جب حیات ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ علم نہیں ہے اللہ کہاں ہے؟ قدرت نہیں ہے اللہ کہاں ہے؟ یہ وہ صفات واجب حقیقی ہیں کہ جن پر موصوف کے وجود و عدم کا انحصار ہے. اللہ حی ہے، ہے بابا، ہے نا، حی ہے. جب حی ہے تو ہے. کیا کسی وقت اللہ کے لیے موت کا تصور ہے؟ نہ کوئی ذرا سوچ لیجئے. کیا قادر نہیں ہے؟ خدا کے لیے اگر کوئی جواب ذہن میں آتا ہے مجھے ابھی دے دے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ حی ہے. حی کے معنی زندہ. جب وہ زندہ ہے، اچھا تھوڑی سی تشریح مزید کر لیں تاکہ مزید سمجھ آ جائے. دیکھیں اللہ حی ہے. یہ جو علم و قدرت ہیں یہ حیات کی فرع ہے، اصل حیات ہے. جو بذات حی ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، قدیر بھی ہوگا. جو بذات حی ہوگا، دلیل علماء نے دی ہے. دیکھیں حیات کی فرع کیا ہے؟ علم. دلیل علم میں آتی ہے، حالانکہ حیات پہلے ہے کہ اللہ حی ہے. بے شک حی ہے. جب حی ہے تو وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ جو بذات حی ہو، زندہ ہو، اس کا علیم ہونا ضروری، اور جو علیم ہوگا اس کا حی ہونا ضروری. دلیل میں کیا دی؟ باتیں لفظ مشکل ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے لیے پریشانی ہو رہی ہے. اب اللہ حی ہے. حی جب حی ہے تو کیا دلیل ہے؟ کہ علم، اس کے پاس علم ہے. اب میں یہاں سوال کرتا ہوں، جب اللہ حی ہے، قدیر ہے، قدرت اس کی عین ذات ہے، قدرت کیا شاید؟ عین ذات. جب اس کی قدرت، میں ذرا 1 منٹ ٹھہرتا ہوں جناب، آپ ذرا ریلیکس ہو جائے. میں دیکھتا ہوں کوئی گھبرائے. اللہم صلی علی محمد.
اب ایک مرتبہ محمد بلند السلام بات ذرا کنوے ہو جائے پوری طرح، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ ہو گیا. اچھا پھر پلٹ کے آتے ہیں. یہ تو ہو گیا جناب واجب حقیقی. لازم حقیقی یہ ہے کہ اس صفت پر موصوف کا دار و مدار ہو، لیکن وہ صفت موصوف سے جدا ہو سکتی ہو. جدا ہونا ممکن ہو، اسے کہتے ہیں لازم حقیقی. جیسے صفت جدا ہو جائے اسے کہتے ہیں لازم حقیقی. جس سے جدا ہی نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں واجب حقیقی. ماشاءاللہ سمجھ آ گئی. اب دیکھیں جناب لازم حقیقی کی میں مثال دیتا ہوں. آگ اور حرارت، آگ حرارت، آگ اور حرارت آپس میں ہیں لازم و ملزوم. جب آگ ہوگی ابھی سمجھ آتی جائے اللہ کرے، حرارت ہوگی، کوئی لمحہ ایسی نہیں آگ ہو ماشاءاللہ حرارت نہ ہو. ٹھیک ہے، معلوم ہوتا ہے حرارت اور آگ لازم و ملزوم. لیکن مگر آگ چونکہ قائم بالغیر ہے. خدا کے لیے لاہور کا مجمع مجھے پھر افسوس ہوتا ہے. آگ بجھ جائے، دونوں کا وجود ختم ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا. آگ بجھا دے، پھر آگ حرارت اور آگ ہوگی ختم. ابھی جو جل رہی تھی ایک ختم کیوں ہو گئی؟ چونکہ اس کی صفت تھی لازم حقیقی. لزوم تو تھا لیکن صفت کے جدا ہونے کا امکان موجود تھا. آپ نے آگ بجھا دی، نہ آگ رہی، نہ صفت رہی، نہ موصوف رہا. آگ بھی بجھ گئی، اور جب آگ بجھ گئی تو دونوں ختم. صفت کے موصوف سے جدا ہونے کا امکان موجود ہے، آگ بجھ گئی ختم. لیکن یہ جو آگ ہے یہ کس پہ قائم ہوتی ہے؟ بذاتی تو قائم نہیں ہوتی. آگ کس پر قائم ہے؟ قائم بالغیر. کس پہ قائم ہے آگ؟ لکڑی ہو، تیل ہو، مٹی کا تیل ہو، گیس ہو، قائم بالغیر ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہو گیا حرارت قائم ہے آگ سے، آگ قائم ہے لکڑی سے، تیل سے، گیس سے. ایک تیسری شے پہ قائم ہے. یہ کیا ہو گئے؟ واجب لازم حقیقی. تو لازم حقیقی میں صفت جدا ہو سکتی ہے. اب اللہ کی جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری واجب حقیقی ہیں، لازم حقیقی نہیں ہیں. اللہ کی جتنی صفات ہیں، صفات ثبوتیہ کیا ہے؟ واجب حقیقی ہیں. انہی صفات پر اللہ کا دار و مدار ہے، وجود کا دار و مدار ہے. اور یہ صفات ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہو سکتی. یہ ہے واجب حقیقی. اب آل محمد کو اللہ نے علم توحید کی بنیاد قرار دے کر انہیں علم جو دیا ہے یہ علم واجب حقیقی ہے. بات مشکل ہو گئی ہے جناب. یہ علم ان کا واجب حقیقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات
واجب حقیقی ہے، اور یہ ہیں اس علم صفات ثبوتیہ کے علم کے مبین، علم کے مرکز، علم کی تشریح کرنے والے یہ علم الہی رکھتے ہیں۔ اب اگر ان کا علم لازم حقیقی ہو پھر توحید تو گئی، بتا کے یہ تو پھر جدا ہونے کا تصور ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے آل محمد کو کسی اور نور پر قائم ہی نہیں کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بابا، آگ قائم ہے لکڑیوں پر، حرارت قائم ہے آگ پر، آگ قائم ہے لکڑیوں پر، لکڑی ہوگی تو آگ جلے گی۔ آل محمد کے نور کو اللہ نے اپنے نور پہ قائم کیا، یا مانو اللہ ہے تو پھر آل محمد ہے۔ آل محمد حسین کا غم کیوں نہیں کرتے اور تم علیہ کا کیوں نہیں پڑھتے؟ معلوم ہوا پڑھنے دو بھائی کو یہ راز قاتل کبھی مقتول کا مدد نہیں کرتے۔ نعرہ حیدری! تو اللہ کے صفات ثبوتیہ کس پہ قائم ہے؟ علم آل محمد پر، علم توحید ہیں آل محمد کا علم۔ تو یہ علم کون سا ہے؟ واجب حقیقی۔ پھر یہ آل محمد کسی بھی حالت میں ہوں، علم ان سے جدا ہو سکتا ہی نہیں۔ خدا کے لیے دنیا والوں میں جملہ کہوں، جنہیں خالق نے یہ علم واجب حقیقی دے کے بھیجا ہو، وہاں جبریل کے پڑھانے کا تصور ہے؟ جناب جبریل کے پڑھانے کا تصور کہاں سے جناب جبریل نے پڑھایا؟ جناب جبریل لازم حقیقی میں آتے ہیں، انبیاء لازم حقیقی میں آتے ہیں۔ فقط 14 ہیں، یا اللہ ہے وہ بھی واجب حقیقی ہے، علم میں آل محمد بھی واجب حقیقی ہے۔ اچھا انشاءاللہ کل یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج اس جوان کے 34 سالہ جوان کی شبیہ علم برآمد ہونی ہے، جس کے سہارے پر زہرا کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی تھا نا جس کے سہارے پر جناب زینب عالیہ نے مدینہ چھوڑا، بچوں نے مدینہ چھوڑا، صرف اسی لیے کہ جناب عباس جو موجود، جناب ام البنین نے وعدہ لے لیا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب سیدہ نے جاتے وقت یہی تو کہہ کے گئی تھی، علی آقا میری ساری وصیتیں یاد رکھیں، ان وصیتوں میں سے میری ایک وصیت یہ ہے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے چولے بنا کے رکھ دیے ہیں۔ ماشاءاللہ سیدہ کو قبول فرمائے، یہ تو ہمارے رونے کے دن ہے، پڑھنے والا لفظ سے پیش کرتا ہے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے چولے بنا کے رکھ دیے ہیں، میرے بعد آپ شادی کریں گے بی بی ام البنین سے، ان سے ایک بچہ پیدا ہوگا جن کا نام عباس رکھنا بھی ہے۔ بی بی نے فرمایا اس کا نام عباس رکھنا، ایک روایت میں عباس نام رکھو گے، جب وہ پیدا ہو جائیں یہ چولے پہنا کے کہنا ماں زہرا سلام۔ بہت بڑا اعزاز ہے سرکار عباس علیہ السلام کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب سیدہ سے پوچھا جاتا بی بی پاک آپ کے بیٹے کون ہیں، فرماتی میرا بیٹا عباس ہے۔
सुभान अल्लाह। मेरा बेटा अब्बास है, जब वो कहती जनाब हसनैन, फरमाती वो रसूल के बेटे, ये मेरा बेटा है जनाब अब्बास। अल्लाह अकबर। ये पूरी तरह के बात को आगे बढ़ाते हैं कि जनाब अली मस्जिद कूफा में वाज फरमा रहे हैं। अज़ादर और दौरान वाज सरकार के बज़्म में जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बैठे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं, गुलाम कंबर बैठा है और गाजी अबुल फाजिल अब्बास ये भी बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। दौरान वाज जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा कंबर से। कंबर ईतनिल माअना अतशान। पूरी कायनात में दो शख्सियतें हैं जिनके लिए रिवायत मिलती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास बहुत लगती थी। अल्लाह अकबर। इमाम को प्यास बहुत लगती थी और जनाब ज़ैनब आलिया को हया बहुत था। अल्लाह जाने कूफा और शाम के बाजार में कैसे अबूर किया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। माशाअल्लाह। जब जनाब इमाम ने पानी मांगा ना तो जनाब कंबर महव है इमाम की गुफ्तगू में नहीं सुन सके। दूसरी मर्तबा इमाम ने पानी मांगा लेकिन ये पानी आमिर नहीं है, सरकार ने फरमाया। तीसरी मर्तबा जब इमाम ने फरमाया तो जनाब अब्बास ने सुना ना, इतनी जल्दी गए कि पानी का गिलास लेकर जल्दी इमाम को दिया कि इमाम के ऊपर छलक कर पानी गिरा। जनाब अली मिंबर कूफा में ये मंजर देख रहे थे। बस इधर इमाम ने जब पानी पी लिया ना, मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास इलैया। माशाअल्लाह आप समझ रहे हैं मेरी बात। और अली मुर्तजा की आंखों में कैसे आंसू आए, किताब वाला लिखता है बल्ल रीशो मिनत तुमू, अली की दाढ़ी से आंसू टपकने। अल्लाह अकबर। जब जनाब अली आए ना जनाब अब्बास करीब, फरमाया और करीब आ जाओ। जब बिल्कुल करीब आए, इस बिल्कुल मिंबर के साथ खड़े होकर जनाब अली ने झुक कर जनाब अब्बास के बाजू पे बोसा भी दिया। बोसा देने के बाद फरमाया अब्बास जैसे आज जल्दी पानी लाए हो, जिस तरह आज जल्दी पानी लाए हो, किसी दिन इमाम फरमाए तो उस दिन भी जल्दी पानी लाना। खुदा गवाह उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास घबरा के कहता है आका क्या ये तवक्को हो सकती है कि इमाम मुझे हुक्म दे और मैं ताखीर करूं। अब इमाम की चीख निकल गई। फरमाया इसीलिए तो मैं कहता हूं वहां माहौल ऐसा होगा, ऐसा होगा। आ गए जनाब अब्बास 10वीं का दिन इमाम की खिदमत में। मौला मुझे इजाजत दे। मेरे इमाम फरमाते हैं अब्बास तू मेरी फौज का सिपाह सालार, मैं कुर्बान हो जाऊं, सिपाह सालार है, आपके लिए इजाजत नहीं। जनाब अब्बास वापस शाद में होने लगी। फिर आए, फिर इमाम ने फरमाया तू मेरी फौज का सिपाह सालार है। अब मैं जुमला कहूं, जब रह गया ना अकेला जनाब अली असगर और कोई नहीं था, उस जनाब अब्बास आए। मौला अब इजाजत दें। फरमाया अब्बास तू मेरी फौज का सिपाह सालार है। अब तो आ गया ना मसाइब के। पर जनाब अब्बास ने अपना मुंह पीट कर कहा मौला वो फौज कहाँ रही, जिस फौज का मैं सिपाह सालार हूँ। मौला जनाब अली असगर तो रह गए हैं, मौला आप तो इजाजत दी। जब जनाब अब्बास ने दलील दी ना तो मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास पानी की सबील करो। सबील की लफ्ज इमाम जनाब अब्बास से मंसूब। सरकार सकीना मशकीज़ा पहनाया जनाब अब्बास मैदान में कि शेर की आमद है कि रंग काम। सुभान अल्लाह। शाह सवार अरब जब आए ना जनाब अब्बास तलवार लेकर मैदान में, इन मलाइन को फिन्नार करते हुए पहले हमले में नहर अलकमा पे या नहर फुरात पर जनाब अब्बास पहुंचकर नीचे उतरकर मशकीज़ा पानी का भर के कहते हैं पानी तुझे शर्म नहीं आती। खुदा जाने कितनी सख्ती से कहा। जिसकी माँ के हक माहर में है उसके बच्चे प्यासे और किसी ठाठे से बह रहा है, तना तुम पैदा हो गया दरिया में। आका इजाजत तो नहीं देता इमाम, वरना कह खयाम तक पानी होता। मेरे अब्बास आका ने फरमाया घोड़ा तेरे ऊपर जंग का दारो मदार है, तू तो पानी पी ले। घोड़े ने अपनी जबान में कहा मौला क्या मैं सकीना से बेहतर हूँ।
مولا میں نے دیکھا ہے جناب سکینہ کئی مرتبہ جام لے کر ہر خیمے میں جاتی ہے، خالی واپس آتی ہے۔ سرکار گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ جناب عباس جب نکلنے لگے کنارے پر تمام ملائن، سرکار عباس نے وہ حربہ استعار فرمایا جنگ کا کہ ان ملائن کے اوپر اور کاٹتے ہوئے انہیں خیام کی طرف جب بڑھے، عمر سعد نے کہا یہ اکیلے لڑنے والے نہیں ہیں، اکیلا اکیلا کوئی نہیں جا سکتا، تمام فوج کو کہا گھیر لو۔ جناب عباس کو جب گھیر لیا گیا لڑتے ہوئے، ایک ملعون نے وار کیا، سرکار عباس کا دہنا بازو کٹ کر قربان نہ ہو جائے زمین پر گر گیا۔ پھر آگے لڑتے ہوئے گئے، زرارہ نے تلوار ماری، دوسرا بازو جب کٹ گیا، دونوں بازو ام البنین کے بیٹے کے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی جناب عباس نے کتنے ملائین کو فنار کیا۔ ایک ملعون نے جنگ کے حربہ استعمال کیا، عباس آپ لڑ رہے ہیں، خیام کو آگ لگ گئی ہے۔ اب جو غیور نے دیکھا چھپے ہوئے آدمی نے سر پہ گرز مارا، اب جو زین سے گرے نا زمین کی طرف، کہا یا مولا ادرکنی، مولا مدد کو ہے۔ جملہ کہوں میرے امام نے اس وقت فرمایا الآن انکسر ظہری، عباس میرا زور کمر، میری کمر ٹوٹ گئی اور قربان ہو جائے وکلت ہی لگ۔ اللہ اکبر۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے جو بلندی سے گرے نا تو کن کا سہارا لیتا ہے؟ ہاتھوں کا۔ جناب عباس کے ہاتھ نہیں تھے، کیسے گرے؟ اب حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ام البنین کا بیٹا منہ کے بند، عمر قربان ہو جاؤ۔ جناب عباس گرے، امام پہنچے، جناب عباس کا سر گود میں رکھا، آنکھوں میں تیر ہے نکالو، خون صاف کیا، کہا عباس میری طرف دیکھو، دیکھا، فرمایا عباس کوئی خواہش ہو تو فرمائیں، وصیت ہو تو فرمائیں۔ فرمایا آقا میری لاش خیمے نہ لے جانا، میں جناب سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں لاش نہیں پہنچا، پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام نے فرمایا تمہارا وعدہ پورا ہوگا، میری خواہش ہے عباس 32 سال گزر گئے، تیری زبان سے میں نے بھائی کی لفظ نہیں سنی، مجھے اخی کہہ دو۔ جناب عباس کا رخ نجف کی طرف مڑ گیا، بابا علی گواہ رہنا میری غلامی ثابت، میں نے ساری زندگی امام کو غلام اپنا غلام کہلوایا امام کے سامنے۔ اب امام حکم دے رہا ہے، اخی کہا، روح کب سے عرصی سے نکلتی ہے، یہی علم لے کر کون چلا؟ میرا امام چلے۔ اب جو سکینہ نے کہا بچوں آؤ، بچوں آؤ، اب جو